السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے جو پیپر پیٹرن ہے اردو کا نویں جماعت کے لیے اس پر بات کرنی ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصہ معروضی کا، جس میں 10 معروضیاں اسباق، نظم اور غزل میں سے لی جاتی ہیں اور 5 گرامر میں سے، جن میں غلط درست فقرات بھی ہوتے ہیں، اعراب وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 15 نمبر کی معروضیاں ہوتی ہیں۔ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 1۔ پھر سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح، بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جس طرح یہ لکھا اوپر، ہیڈنگ دینی ہے سوال کی، اور اس کے بعد نیچے اشعار کی تشریح۔ اس کے بعد شعر، جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس شعر کے پہلے 2 الفاظ لکھنے ہیں اور آگے نقاط لگا دینے ہیں، اور اسی طرح دوسرے مصرعے میں شروع سے ڈاٹس لگائیں گے، نقطے لگائیں گے، اور آخر پہ 2 یا 3 الفاظ لکھ دیں گے۔ پھر اس شعر کا حوالہ متن لکھیں گے۔ اگر شعر نظم کا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان، اس کے آگے آپ مارکر کے ساتھ نظم کا عنوان لکھیں گے۔ اور اگر شعر غزل کا ہے تو غزل کا عنوان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ صرف شاعر کا نام لکھیں گے۔ تشریح کرتے ہوئے یہ عبارت آپ نے لازمی لکھنی ہے: زیر نظر زیر تشریح شعر جو کہ درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ غزل کے اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے، اور پھر جہاں پر یہ لکھا کہ پہلے مصرعے کا حوالے کا شعر لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے ایک مکمل شعر حوالے کا لکھ دینا ہے۔ اسی طرح اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ پھر دوسرے مصرعے کی تشریح کرنی ہے اور دوسرے مصرعے کا حوالے کا شعر لکھ دینا ہے۔ ایک شعر کی معیاری تشریح کم از کم 12 حوالہ متن اور حوالے کے اشعار 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 3، عبارات، پیراگراف، نثر پاروں کی تشریح۔ پیپر جو سوالیہ پیپر ہے اس کے مطابق آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اگر سوالیہ پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل عبارات کی تشریح کریں تو آپ نے ادھر نیچے صرف عبارات کی تشریح لکھنی ہے۔ اگر سوالیہ پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں تو آپ نے نیچے پیراگراف لکھنا ہے، اور اگر نثر پارہ لکھا ہوا ہے تو پھر نثر پاروں کی تشریح ہوگی۔ تو جس پیراگراف کی، جس عبارت کی، جس نثر پارے کی تشریح کرنا مقصود ہو اس کا نمبر آپ نے، اگر نمبر دیا ہوا ہے تو نمبر لکھنا ہے، اگر الف لکھا ہوا ہے تو الف لکھنا ہے، اگر بے کرنا ہے تو بے لکھیں گے آپ۔ تو اس وقت آپ نے الف لکھنے کے بعد نیچے آپ نے جس پیراگراف کی تشریح کرنا مقصود ہے وہ سوالیہ پیپر میں دیا ہوتا ہے، اس کے پہلے 2-3 لفظ لکھنے اور آگے نقطے لگا دینے، اور دوسری لائن میں شروع میں نقطے لگائیں گے اور آخر میں 2-3 لفظ لکھ کے پیرے کا حوالہ دیں گے۔ تو حوالہ متن میں سبق کا عنوان ہوتا ہے سب سے پہلے، آگے آپ نے باریک مارکر کے ساتھ اس کا نام لکھ دینا ہے، سبق کا عنوان، اور اس کے بعد نیچے مصنف کا نام ہوتا ہے جس میں آپ نے باریک مارکر کے ساتھ مصنف کا نام لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو سبق کے ماخذ کا پتہ ہے کہ سبق مصنف کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے تو وہ بھی آپ نے نیچے ضرور لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے، تو تشریح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عبارت ضرور یاد کریں: زیر نظر زیر تشریح پیراگراف، نثر پارہ یا عبارت جو کہ درسی کتاب کے سبق ہجرت نبوی جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف کہتے ہیں کہ، اب اس سے آگے آپ نے اسی پیراگراف کی تشریح شروع کر دینی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جس پیراگراف کی تشریح کرنا مقصود ہو اسی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، سیاق و سباق نہیں لکھنا، اور ایک پیراگراف کی تشریح بما حوالہ متن کم از کم 1.5 اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ اسی طرح دوسرے پیراگراف کی تشریح بھی آپ کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مختصر جوابات۔ اب ہر سوال کے نیچے آپ نے جو سوال آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس کا حوالہ ضرور دینا ہے، جیسے مختصر جوابات، پیراگراف کی تشریح، اشعار کی تشریح۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر چیکر ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس سوالیہ پیپر تو ہوتا ہے
لیکن کوشش کریں کہ اس کو آپ جتنی زیادہ آسانی دے سکیں دیں، تاکہ وہ خوش ہو کر آپ کو نمبر زیادہ دے سکیں۔ تو مختصر جوابات میں سب سے پہلے آپ کو جو سوال آتا ہے اس کا نمبر لکھیں۔ رومن میں لکھا ہوا ہے پیپر کے اوپر تو آپ رومن میں لکھیں گے، اگر پیپر کے اوپر سوالیہ پیپر کے اوپر الف لکھا ہوا ہے تو آپ الف لکھیں گے، اگر انگریزی گنتی میں سوالیہ کے پیپر کے اوپر آپ نمبر لکھے ہوئے ہیں سوالات کے تو آپ انگریزی گنتی میں لکھیں گے، یعنی جس طرح سوالیہ پیپر کے اوپر لکھا ہوگا اسی طرح آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ تو مختصر جوابات میں سوال نمبر 1 آپ نے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 آپ کا 1 لائن میں آتا ہے، 2 لائن میں آتا ہے، 3 لائن میں آتا ہے، تو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور 2 لائنیں آپ نے چھوڑ کے آخر پہ لائن لگا دینی، جس طرح یہ لائن لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح تمام سوالات میں آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ نے نمبر لگانا ہے تو نمبر لگانے کے بعد سائڈ پہ بریکٹس آئیں گی آپ کی، اور اس کے نیچے آپ نے ڈیش لگا دینا ہے، لائن کھینچ دینی ہے۔ اسی طرح یہ مختصر جوابات کا سلسلہ جو سوال اس طرح ختم ہوگا، جب سارا سوال ختم ہو جائے گا تو آخر پہ ایک لائن لگا دینی ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کا آ جاتا ہے سبق کا خلاصہ۔ سوال نمبر 5 لکھنے کے بعد اس کے ہر سوال کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے، پھر سبق کا خلاصہ آ جائے گا۔ سبق کا خلاصہ کم از کم 1.5 صفحے پر مشتمل ہو، اور جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے وہیں سے خلاصے کا آغاز کریں، اور جہاں پر سبق کا اختتام ہو رہا ہے وہیں پر سبق کا اختتام کریں۔ خلاصہ کا مطلب ہے مختصراً طور پر کسی سبق کو مکمل بیان کرنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا سبق کتاب میں دیا ہوا ہے، کتاب میں تو 3 سے 4 صفحات پر مشتمل سبق ہوتا ہے، اب یہ ہم نے 3 سے 4 صفحات تو نہیں نہ لکھنے، بتانا سارا کچھ ہی ہے سبق میں کہ سبق میں ہوتا کیا، لیکن بتانا آپ نے مختصر طور پر ہے تاکہ ممتحن کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، دونوں میں سے ایک سوال آتا ہے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ کم از کم 1 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے، اور مرکزی خیال 4 سے 6 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے خطوط نویسی۔ یہ یا درخواست آتی ہے پیپر میں یا خط آتا ہے۔ تو خط کا طریقہ اس طرح کہ آپ نے سب سے اوپر دائیں طرف امتحانی مرکز لکھنا ہے، کمرہ امتحان نہیں لکھنا۔ اگر کمرہ امتحان لکھنا ہے تو ہے کی جگہ پر آپ الف لکھیں گے۔ اسی طرح نیچے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تعظیمی القابات ہوتے ہیں، یہ آپ نے درجہ بندی کے لحاظ سے دینے ہیں۔ اگر آپ سے کچھ چھوٹا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ لقب جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ السلام علیکم لکھتے وقت میم کے بعد واو لکھا جاتا ہے، جس سے یہ ایک مرکب لفظ بن جاتا ہے، جبکہ السلام علیکم ایک مرکب لفظ نہیں ہے، یہ سنگل لفظ شمار ہوتا ہے۔ خیریت موجود، عافیت مطلوب۔ اس کے بعد آپ نے خط کا مضمون لکھنا ہے، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، جو باتیں آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے، اس کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ پھر آخر پہ میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام و دعا والسلام، آپ کا پیارا بیٹا بیٹی بھائی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا لکھنے کے بعد الف ب جیم لکھ دینا ہے۔ خط کم از کم 1.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے اور خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آیا تھا سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہانی۔ اب کہانی میں ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہانی لکھتے وقت اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ کوئی جملہ فعل ماضی کے علاوہ استعمال نہ ہو۔ کہانی کم از کم 1 صفحے پر مشتمل ہو اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 9۔ غلط درست فقرات ہوتے ہیں یا نامکمل فقرات کی تکمیل۔ تو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے غلط فقرات لکھنے ہیں اور دوسری سائڈ پہ درست فقرات، تو اگر آپ کی گنتی رومن میں لکھی ہوئی ہے ادھر، تو آپ نے پیپر کے اوپر اگر رومن میں لکھی تو ادھر بھی آپ نے رومن کے ہند سے ہی لکھنے ہیں۔ اگر الف ب جیم لکھا ہو تو ادھر بھی آپ نے الف ب جیم لکھنی ہے، اور اگر گنتی انگریزی میں لکھی ہوئی ہے پیپر کے اوپر تو ادھر بھی آپ نے انگریزی میں لکھنی ہے۔ کہانی لکھتے وقت ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ کہانی کا عنوان، اگر مثال کے طور پر غرور کا سر نیچا کہانی لکھنے کا کہا گیا ہے پیپر میں اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، پیپر میں بیان آ جاتا ہے کہ کہانی لکھیں جس کا عنوان ہو غرور کا سر نیچا، تو آپ نے اس کہانی کا عنوان دینا ہے غرور کا سر نیچا۔ اور اگر اسٹیٹمنٹ یہ آ جاتی ہے کہ کہانی لکھیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ غرور کا سر نیچا، تو کہانی کا عنوان کوئی بھی آ سکتا ہے، جبکہ نتیجہ اس کا آپ نے وہی نکالنا ہے جو پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ غرور کا سر نیچا۔
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے، اکثر طلباء اس میں غلطی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پیپر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل دبستان اردو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔